رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانو کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وقف فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیر بڑھ کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانو نے ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ جل شانو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اسی میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کان نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث میں سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وقف فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائیں تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وقت میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کو کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یہ کے بعد دیگرے متفرق حفاظی کلام مجید بھی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کچھ سنا کہ یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات
تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی سبھی سے ذرا بھر بھی انہیں گنوانا نہ ہوتی تھی۔ لیکن بعض محسوس خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے نوش فرماتے تھے اتنی دیر تک حاضر خدمت ہو جایا کرتے تھے۔ بزرگوں کے یہ معاملات اس وجہ سے نہیں بتائے جاتے یا سنائے جاتے کہ ان کو سرسری نگاہ سے پڑھ لیا جائے یا پھر ان سے سرسری سا سن لیا جائے یا کوئی تعریفی فکرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں بھی اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کرنا چاہیے اور حد الوسع پورا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ دینی مشاغل سے مجبور نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا ہی انہیں دقت ہوگی۔ آخر دینی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالنا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں، یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے وہ تلاوت ہی نہ کر سکیں۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہیں۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی یکم یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 16 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے بھی تھے۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی ہو سکے اس مہینے میں قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کو کرنا چاہیے، اور پھر جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم بھی فرمایا ہے: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھیں، اور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دینی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف کلمہ طیبہ کا ورد رہے، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ اولاً کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اس سے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ماردار اول بکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی ہو تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کی بڑی بشاشت سے ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت تو ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ بہت سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دینی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، اور نہ تو اصل یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امت کے لیے
عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے ہیں کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عملی کھلی ہوئی ہے۔ اثار و گہواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کی کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں سے کچھ نمک باقی ہوئی تو پانی میں انہیں پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے انہیں ملے۔ میں نے ان سے پانی کا پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسری زخمی نے آہ کی۔ چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا مجھے اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کے اثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا ہرگز بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور گہواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالیٰ شان و قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفالت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ حضرت یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے عوام میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اسے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانوں کا انعام متوجہ ہونا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے اور اس کا مواضعہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصے کو بالکل آگ سے خلاصی ہے۔ اور بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا ہے۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت
دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ زیادہ بڑھا لیں، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہوں، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر ہے۔ اور اس کو ظلم و بغیرتی کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ خود روزہ خور کو بے حیا منہ سے روزہ دار ملازموں سے کام لیں، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تحاصل ہو تو ان پر برسنے لگے، اور ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، اس میں مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا ہے۔ اول، کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں باروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ تجھے میں یاد کیا کروں اور دعا بھی کیا کروں، اور وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، تو کوئی دعا یا ذکر محسوس میں چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اس سے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے عبادت کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی ہے، بشرط یہ کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اس طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالیٰ شانوں کی بپایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیا جیسی لگو اور بیکار چیز کو انکا کر دی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل ذکر ہے، متعدد احادیث سے اس کی تمام اسکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو وہ اس کی بدبختی ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شانو ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح ایسے روزے پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور آپ سب کو بھی، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں محسوس طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی ہی رہتی ہے۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے اراضی کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ چوتھا، ان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ سب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں
جو اس امت کے لیے حق تعالی شانو کی طرف سے محسوس انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی ہے۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہو جائے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بو کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالی شانو کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 قول رائج ہیں۔ اول، یہ حق تعالی شانو آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فرشتہ کے لیے 1000 خوشبو سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی جل شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کا ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آپس میں اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور گویا بر سے متواجز ہو کر بحر تک پہنچنا جمہو محبوبیت کی انتہا ہے۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو راستہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور قاعدے کی بات ہے جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، جیسا کہ شادی کا اہتمام مہینوں سے پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکے شیاطین کا قید ہو جانا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا
मुबारक महीना पाया, फिर भी इसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। फिर मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बढ़ापे को पाए और वो इसको जन्नत में दाखिल ना कराए। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने 3 बददुआएँ दी हैं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फ़रिश्ते की बददुआ ही क्या कम थी, और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बददुआ बना दी वो तो ज़ाहिर है। अल्लाह सुब्हान ताला ही अपने फ़ज़ल से हम लोगों को इन 3 चीज़ों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और इन बुराइयों से हमें महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। बाज़ रवायात से ये भी मालूम होता है कि ख़ुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो, तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा इह्तिमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स कि जिस पर रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाए और इसकी बख्शिश ना हो, यानी रमज़ानुल मुबारक जैसा खैर व बरकत का ज़माना भी गफलत और मासी में गुज़र जाए, कि रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत अल्लाह जल्ल शानु की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी इसी तरह गुज़र जाए कि उसकी बदअमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे, तो इसकी मग़फ़िरत के लिए और कौन सा वक्त होगा और इसकी हलाकत में क्या तामुल है। और मग़फ़िरत की सूरत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के जो काम है यानी रोज़ा और तरावीह, इनको नहायत एहतिमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करें। दूसरा शख्स जिसके लिए बददुआ की गई वो ये है कि जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। और वो बहुत सी ऐसी रवायात हैं और जिसमें ये मज़मून वारिद हुआ है। इस वजह से बाज़ उलमा के नज़दीक जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो तो सुनने वालों पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब है। हदीसे बाला के अलावा और बहुत सी वईदें इस शख्स के बारे में वारिद हुई हैं जिसके सामने हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वह दरूद ना भेजे। बाज़ अहादीस में इसको शकी और बहील तर लोगों में शामार किया गया है, नीज़ जफ़ा का अरादा और जन्नत का रास्ता भूलने वाला, हत्ता कि जहन्नुम में दाखिल होने वाला और बददीन तक उसको फरमाया गया है। ये भी वारद हुआ है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी ना देखेगा। मुहक्किकीन उलमा ने ऐसी रवायात की तावील फरमाई है, मगर कौन इनसे इनकार कर सकता है कि दुरूद शरीफ ना पढ़ने वाले के लिए आपके ज़ाहिर इरशादात इस कदर सख्त है कि इनका तहम्मुल दुश्वार है। और क्यों ना हो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर इससे कहीं ज़्यादा है कि जो अल्फाजों में बयान ही नहीं हो सकते। आपके हकूक़ उम्मत पर इस कदर ज़्यादा है कि इनको देखते हुए दुरूद शरीफ ना पढ़ने वालों के हक़ में हर वईद और तंबीहा बजा और मौज़ू मालूम होती है। खुद दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल इस कदर है कि इनसे महरूमी मुस्तकिल बदनसीबी है। इससे बढ़कर और क्या फ़ज़ीलत होगी कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद शरीफ भेजे, हक़ ताला जल्ल शानु इस पर 10 मरतबा रहमत भेजते हैं। नेज़ मलाइका इसके लिए दुआ करते हैं, गुनाहों का माफ़ होना है, दर्जात का बुलंद होना है, उहद पहाड़ के बराबर सवाब का मिलना है, शफ़ाअत का इसके लिए वाजिब होना है और अल्लाह जल्ल शानु की रज़ा है, इसकी रहमत है, इसके गुस्से से अमान है, क़यामत के हौल से निजात से मरने के क़ब्ल ही जन्नत में अपने ठिकाने को देख लेना है। और बहुत से वादे हैं जो दुरूद शरीफ की हासास मिक़दारों पर मुकर्रर फरमाए गए हैं। इन सब के अलावा दुरूद शरीफ से तंगी मेशत और फ़िक्र दूर होता है। अल्लाह सुब्हान ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में तक़र्रुब नसीब होता है, दुश्मनों पर मदद नसीब होती है और क़ल्ब की नफ़ाक़ और ज़ंग से सफ़ाई हो जाती है। लोगों को इससे मोहब्बत होती है और बहुत सारी बशारतें हैं जो दुरूद शरीफ की कसरत पर अहादीस में वारिद हुई है।
तीसरा वो शख्स कि जिसके बुरे वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हो और वो इनकी इस कदर खिदमत ना करे कि जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक ना हो जाए। वालिदैन के हकूक़ की बहुत सी हदीस में तकीद आई है। उलमा ने इनके हकूक़ में लिखा है कि मुबाह अमूर में इनकी अतायत ज़रूरी है। नीज़ ये भी लिखा है कि इनकी बेअदबी ना करें, इनके साथ तकब्बुर से पेश ना आए, अगर चाहे वो मुशरिक हो। अपनी आवाज़ को इनकी आवाज़ से ऊंची हरगिज़ ना करें, इनका नाम लेकर ना पुकारें, किसी काम में इनसे पेश कदमी ना करें, अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करें। अगर वो कबूल ना करें तो सलूक करता रहे और हदायत की उनके लिए दुआ भी करता रहे। गर्ज हर बात में इनका अदब और एहतराम महफूज रखें। एक रवायत में आया है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे इसकी हिफाजत कर या फिर इसको ज़ाया कर दे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी इनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक और हदीस में आया है कि मती बेटी की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह सुब्हाना ताला मुआफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी वबाल पहुँचाते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं जहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तेरी माँ भी ज़िंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी खिदमत कर कि इनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है, तो अपनी माँ की खिदमत कर। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है, और भी बहुत सारी रवायात हैं। और अब जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब इनके वालिदैन मौजूद नहीं, तो शरीयत मुतहरा में इसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इस हालत में मर गए हों कि इनकी नाफरमानी वो करता हो, तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तग़फ़ार करने से वो मती शुमार हो जाता है। और एक और हदीस में ये भी है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद इसके मिलने वालों से हुस्ने सलूक है। हज़रत अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो कि बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह ताला शानो इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमतें खासा नाजिल फरमाते हैं, खताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआ को कबूल करते हैं और तुम्हारे तनाफ़ुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे। तनाफुस इसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स में काम किया जावे और मुकाबले पर दूसरे से बढ़कर काम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। बहुत सी रवायात में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रवायात में आता है कि इफ़्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग इस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो हमें कहाँ फ़ुर्सत, खुद इफ़्तार की दुआ भी हमें याद नहीं रहती है। इफ्तार की मशहूर दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाई हूँ और तुझी पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करती हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरी मज़लूम की जिसको हक ताला शानु बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, तो किसी मसले हल से कुछ देर हो जाए।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اور خوف بھی غالب ہو جایا کرتا تھا۔ دوسری روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شان و رمضان میں عرش کے اٹھانے والی فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ بھی تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالیٰ کہ یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود ہی وہ چیز ملتی ہے جس کی دعا کی جائے، یا اس کے بدلے میں کوئی بڑائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانو بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تمہارے لیے متعین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بھی بتایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس چیز کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، یہاں اس کو اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے ہرگز بھی ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت اور نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے اثار نہ دکھیں تو ہرگز بھی بددل ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے ہی کے مصالح پر نظر فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہے کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بددعا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے اعلی دربار میں بعض اوقات ایسے قبولیت کے خاص وقت ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمد غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہے یا پھر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر وہ روتی پھرتی ہے اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے مانگی تھی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی ایسے وقت میں یہ واقعہ ہو جائے جو قبولیت کا ہو۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اسے خیر کی تلاشی کرنے والے متوجہ ہوں اور آگے بڑھ کر، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے؟
اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری ہے اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفے میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا ان کے لیے بدعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ حجاز ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی صورتحال یہ ہے کہ حلال روزی بھی ایک نگاہ ڈالی جائے تو جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوتی ہیں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔